السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید انفوٹینمنٹ اردو چینل پر۔ یہ وہ چینل ہے جہاں علم، تاریخ اور دلچسپ معلومات ایک ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ کی سیر پر جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ رازوں، مشہور شخصیات اور سزاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم لے کر چلیں گے اڈیالہ جیل کی سیر پر، ایک ایسی جیل جس کے در و دیوار نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی، عدالتی اور انسانی کہانیاں دیکھی ہے۔ تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں جہاں سے اڈیالہ جیل کی کہانی شروع ہوئی۔ اڈیالہ جیل کی تاریخ۔ اڈیالہ جیل، جسے سینٹرل جیل راولپنڈی بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اور محفوظ جیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ برطانوی دور سے جڑی ہے۔ سن 1982 میں پہلی بار راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل قائم کی گئی۔ یہ اس وقت کمیٹی چوک کے قریب تیلی محلہ روڈ پر واقع تھی۔ ایک چھوٹی سی عمارت، چند دروازے، کچھ بیرکیں اور اندر وہ لوگ جو انگریز حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آزادی کے مجاہدین قید کیے جاتے تھے۔ لاہور، ممبئی، دہلی اور ڈھاکہ سے لائے گئے ان لوگوں نے انگریز راج کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی گمنام قیدی آج بھی راولپنڈی کے ایک پرانے قبرستان میں دفن ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جیل زیادہ اہم ہو گئی۔ یہ وہی جیل تھی جہاں 1979 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قید کیا گیا اور بعد میں پھانسی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پرانے جیل کمپلیکس کو 1988 میں منہدم کر دیا تاکہ اس کے تاریخی نشانات مٹ جائیں۔ بعد میں اڈیالہ گاؤں کے قریب نئی جگہ پر سن 1986 میں ایک جدید ہائی سیکیورٹی جیل تعمیر کی گئی۔ یہ جیل 100 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر یہاں 1900 کے قریب قیدیوں کی گنجائش رکھی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ کر 6000 سے زیادہ ہو گئی۔ آج اڈیالہ جیل پاکستان کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی اور بدنام جیلوں میں سے ایک ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل میں قید مشہور شخصیات کی۔ اڈیالہ جیل نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشہور اور متنازع ناموں کو قید ہوتے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم۔ انہیں 1979 میں قتل کے الزام میں قید کیا گیا اور اسی جیل میں انہیں پھانسی دی گئی۔ یہ وہ رات تھی جب پورا پاکستان خاموش تھا اور تاریخ بدل رہی تھی۔ پھر آتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز۔ 2018 میں جب نیب نے انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار کیا تو پہلی رات انہوں نے یہیں گزاری۔ اسی جیل میں آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف بھی قید رہے۔ سن 2023 میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی اسی جیل میں بند کیے گئے۔ ان کے کیسز، عدالتوں اور سزاؤں نے بین الاقوامی میڈیا تک کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ جیل صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں رہی، یہاں ممتاز قادری کو بھی قید رکھا گیا، جنہیں 2016 میں سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں اسی جیل کے پھانسی گھر میں سزا دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ اسی طرح ایک امریکی اداکار ایرک آرڈے جو پاکستان میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوا، 3 سال تک اسی جیل میں رہا۔ آئین پاکستانی ماڈل، آئین علی اور ذکی الرحمان لکھوی ممبئی حملوں کے مرکزی ملزم، یہ سب اڈیالہ جیل کے قیدی رہ چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی پھانسیوں کی بات کی جائے تو اڈیالہ جیل میں 3 پھانسی گھر ہیں۔ یہاں کئی بڑی اور تاریخی پھانسیاں دی گئیں۔ 4 اپریل سن 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے متنازع لمحہ تھا۔ 29 فروری سن 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی۔ ان کی پھانسی کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ 2015 میں جب حکومت نے سزائے موت پر پابندی ہٹائی
تو اڈیالہ جیل میں ایک کے بعد ایک مجرم کو پھانسی دی گئی، جن میں دہشت گردی، قتل اور اغوا کے کیسز شامل تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جو جیل کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ جیل کی اندرونی زندگی اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیل کے اندرونی ماحول کی، یہاں مرد، خواتین اور کم عمر قیدیوں کے لیے الگ الگ وارڈز ہیں۔ قیدیوں کے لیے نسبتاً بہتر سہولیات رکھی جاتی ہیں۔ جیل کے اندر ایک چھوٹی مسجد، چرچ، امام بارگاہ اور یہاں تک کہ ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ قیدیوں کے لیے سلائی، ہنر سکھانے اور کمپیوٹر ٹریننگ کے سینٹر بھی چلتے ہیں۔ یہاں ایک فیکٹری ہے جہاں قیدی قالین، فرنیچر اور کپڑے تیار کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وقت میں برطانوی شہزادہ پرنس چارلس نے بھی اس جیل کا دورہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی اڈیالہ جیل کی سیر، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ نے خود کو کئی بار دہرایا۔ یہ جیل صرف ایک قید خانہ نہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی، عدالتی اور سماجی نظام کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انفوٹینمنٹ اردو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔